ایک صحابی تھے، ان کی بیوی ذرا تیز مزاج کی تھی۔ اللہ نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے، لوگوں کی فطرت ہی ایسی بنائی کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کی زبان زیادہ چلتی ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے اس کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے اس کی زبان زیادہ چلتی ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے اس کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے۔ اسی لیے عورت کی زبان زیادہ چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے اور مرد طاقتور ہوتا ہے۔ خیر، ان صحابی نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، بیوی تو بڑی تیز مزاج کی ہے، بڑے سخت مزاج کی ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کر مشورہ کرتا ہوں۔ حضرت کے سامنے ہر کوئی سیدھا ہو جاتا ہے، وہ ایک درہ ماریں گے یا ایک ڈانٹ دیں گے یا کچھ اس کو مشورہ دیں گے اور یہ صحیح ہو جائے گی۔ وہ یہ سوچ کر گھر سے نکلے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا پہنچے۔ اتنے میں انہوں نے آواز سنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ باہر سے یہ سن رہے تھے کہ آپ کی جو اہلیہ ہے وہ آپ سے اونچی آواز میں باتیں کر رہی ہے، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات کو لے کر جھگڑا کر رہی ہے، اور حضرت اس کی بات بڑے تحمل سے سن رہے ہیں۔ جب ان صحابی نے دیکھا کہ حضرت عمر اس کی ساری باتوں کو برداشت کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ مجھے واپس اپنے گھر جانا چاہیے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ گئے اور دیکھا کہ میرے دروازے پر کوئی صحابی کھڑے ہیں۔ جب ان کی طرف نظر پڑی تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صحابی کہنے لگے یا امیر المؤمنین میں واپس جا رہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کیوں آئے تھے، کیا کوئی مسئلہ تھا، کوئی پریشانی تھی؟ کہنے لگے کہ حضرت میں اس وجہ سے آیا تھا کہ میری بیوی کا جو مزاج ہے وہ بڑا سخت ہے، بڑے سخت مزاج والی ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو اور میری بات سنو۔ یہ میری بیوی ہے۔ کیا کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میری دھوبن بھی ہے، میری باورچی بھی ہے، میرے گھر کی سارے کام کرنے والی، سارے گھر کے نظام کو سنبھالنے والی بھی ہے، میرے بچوں کو پالنے والی بھی ہے۔ جب وہ میری خاطر یہ سارے کام کر رہی ہے، سب کچھ برداشت کر رہی ہے، تو کیا میں اس کے سخت الفاظ برداشت نہیں کر سکتا؟ کتنی اچھی نصیحت کی اور کتنی اچھی باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو سمجھائی۔ ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی بیوی کے اوپر فوراً اس کے کسی ایسے عمل کی وجہ سے جو ہم پر ناگوار گزرا ہو، فوراً چڑھائی نہیں کرنی چاہیے، فوراً غصہ نہیں کرنا چاہیے، فوراً آنکھیں نہیں دکھانی چاہیے۔ ہلکا سا سالن میں نمک کیا تیز ہو گیا، پھر تو جناب
پلیٹ کہیں سے کہیں پھینک کر مارتے ہیں. ہلکی سی ذرا سی مرچ کیا بڑھ گئی, پھر گھر میں ایک تماشا نظر آتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس بیچاری نے اس کے پیچھے کتنی محنت کی ہے. گرمی ہو رہی ہے اور وہ آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے, وہ آپ کے بچوں کو تیار کر رہی ہے, وہ گھر کے سارے کام کاج سنبھال رہی ہے. آپ سے اتنا بھی نہیں ہو رہا کہ اس کی ذرا سی اس غلطی کو برداشت کر لے. حالانکہ ایک مرد کی بہادری یہ ہے کہ اس کے اندر برداشت کا مادہ ہو. ایک مرد کی بہادری کیا ہے کہ اس کے اندر تحمل والی صفت ہو. اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو مسکرا کر کہے کہ بیگم سب ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آج نمک زیادہ ہو گیا کل ہلکا کر دینا, آج مرچ زیادہ ہو گئی کل کم کر دینا. جب انسان اس سوچ کے ساتھ اپنے گھر میں رہے گا تو یہ گھر ہمارا جنت بن جائے گا. اور اگر ہم ذرا سی باتوں پر عیب نکالیں گے, ذرا سی باتوں پر اس کے اوپر چڑھائی کریں گے, پھر یہی گھر جہنم بن جائے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر سکون لائیں تو پھر اپنی بیوی کی ان تمام چیزوں کو برداشت کرنا سیکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں اور اپنی اہلیہ کی ساری باتیں مسکرا کے برداشت کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں بھی اپنی اہلیہ کی تمام باتوں کو خوشی برداشت کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.